نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام میت میں ہمارا 5واں مذاکرہ ہے میت کو غسل دینے کے طریقے میں اور میت کو غسل دینے کی فضیلت اور احکام میں۔ اس سے پہلے مذاکرے میں ہم نے قریب الموت شخص کے جو احکام تھے وہ پڑھ لیے، البتہ اس میں 2 چیزیں رہ گئی تھیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ جب کوئی شخص حالت نزع میں ہو یعنی مرنے کے قریب ہو تو اس میں اسے پانی پلانا یہ مستحب ہے۔ صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے۔ جنگ یرموک کا جو مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی وہ اپنے چچا زاد کو پانی پلانے کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں، پھر دوسرے تیسرے کے پاس۔ اور اسی طرح دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص قریب الموت ہو تو اس وقت اس کے چہرے کو قبلہ رخ کیا جائے۔ قبلہ رخ کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو اس طرح لٹا دیا جائے جیسے میت کو قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے، اس کا سر شمال کی جانب ہو اور اس کے پاؤں جنوب کی جانب ہوں، اور دائیں کروٹ پہ لٹا کے اس کا چہرہ وہ قبلے کی طرف کیا جائے۔ اور اگر کسی وجہ سے میت کو قریب الموت شخص کو تکلیف کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو دوسرا طریقہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کو یعنی شرقاً غرباً اس کو لٹایا جائے کہ اس کے پاؤں قبلے کی طرف ہوں، سر جو ہے وہ مشرق کی طرف ہو، اور اس کے سر کے نیچے کوئی تکیہ سرہانہ وغیرہ رکھ دیا جائے تاکہ سر تھوڑا اوپر ہو جائے اور قبلے کی طرف اس کا رخ ہو جائے۔ اب آتے ہیں غسل کے احکام کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص میت کو غسل دے گا وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے اب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور جو میت پر کفن ڈالے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جنت کا جوڑا پہنائیں گے۔ یہ فضیلت ہے میت کو نہلانے اور کفنانے کی۔ اب میت کو غسل کون دے گا؟ تو میت کو نہلانے کا حق سب سے زیادہ سب سے پہلے اس کے قریب ترین رشتہ داروں کو ہے۔ بہتر یہ ہے وہ خود نہلائیں، اور عورت جو ہے اس کو جو قریبی رشتہ دار عورت ہے وہ اسے غسل دے، کیونکہ یہ اپنے عزیز کی آخری خدمت ہے اور اس کا آخری حق ہے۔ کوئی دوسرا شخص وہ بھی نہلا سکتا ہے، یعنی مرد کو مرد، عورت کو عورت، لیکن ایسا شخص غسل دے کہ جو غسل کے مسائل سے واقف ہو اور دیانتدار ہو۔ کسی کو اجرت دے کر بھی میت کو غسل دلایا جا سکتا ہے، لیکن جو اجرت لے گا وہ غسل دینے کا جو ثواب ہے اس ثواب کا مستحق نہیں ہوگا، اور یہ اس صورت میں ہے کہ جب غسل دینے کے لیے اور لوگ بھی موجود ہوں اور تب کوئی شخص وہ اجرت لے رہا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص موجود نہیں ہے، صرف ایک شخص ہے مسلمان اور وہ میت ہے، تو پھر اس کے لیے اس کے ورثاء سے غسل دینے پر اس کے ورثاء سے یعنی معاوضہ لینا، اجرت لینا یہ شرعاً درست نہیں ہے، کیونکہ اس ایک شخص کے اوپر اس کے لیے غسل دینا یہ لازم اور ضروری ہے، اور بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں پھر یہ غسل دینا جو ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ کسی نے بھی غسل دے دیا تو باقی سب بھی گناہگار نہیں ہوں گے۔ مردوں کو مردہ اگر مرد ہے، میت مرد ہے تو اس کو مرد غسل دے گا، اور عورت ہے تو اس کو عورتیں غسل دیں گی۔ البتہ اگر کہیں پہ ایسا ہو کہ کوئی بھی مرد اس میت کو غسل دینے کے لیے موجود نہیں ہے تو اس صورت میں اگر اس کی گھر والی موجود ہے، بیوی موجود ہے، تو بیوی ایسی صورت میں اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ لیکن مرد جو ہے وہ کبھی بھی اگر اس کی بیوی فوت ہو گئی اور کوئی بھی عورت غسل دینے والی نہیں ہے تو مرد اپنی بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، کیونکہ مرنے کے ساتھ ہی ان دونوں کا نکاح ختم ہو جاتا ہے، اور شوہر کے مرنے کی وجہ سے بیوی عدت میں ہوتی ہے تو عدت کے دوران وہ غسل دے سکتی ہے۔ لیکن مرد وہ اپنی بیوی کو
مرنے کے بعد غسل نہیں دے سکتا. اگر کوئی بھی اور نہ ہو تو وہ یعنی اس کو تیمم کرائے گا. اور اگر ایسی صورت ہے کہ بھئی کوئی مردہ مرد ہے اور کوئی بھی دوسرا شخص نہیں ہے، اس کی بیوی بھی نہیں ہے، تو عام جو عورتیں ہیں، کوئی عورت اگر موجود ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اسے تیمم دے. اور تیمم کرانے والی جو عورتیں ہیں تو وہ بھی یعنی اس طرح تیمم نہیں کرائیں گی جیسے عام ہم کرتے ہیں، بلکہ اس کے بدن کو نہیں چھوئیں گی، اپنے ہاتھ پر دستانہ پہن کر وہ اسے تیمم کرائیں گی. اور اگر شوہر اپنی بیوی کو یعنی کسی اور عورت کی عدم موجودگی میں جب کوئی بھی نہیں ہے تو شوہر جو ہے وہ بیوی کو غسل نہیں دے سکتا، نہ اس کے بدن کو اس کے لیے چھونا، ہاتھ لگانا درست ہے، صرف اس کو دیکھ سکتا ہے. اور اسی طرح کپڑے کے اوپر سے ہاتھ بھی لگا سکتا ہے اور جنازہ بھی اٹھا سکتا ہے. اگر کوئی نابالغ بچہ یا بچی ہو اور یعنی چھوٹی عمر کے ہوں کہ اسے دیکھنے سے شہوت نہیں ہوتی تو اس کو یعنی مردوں کے لیے غسل دینا اسی بچی کے لیے وہ بھی جائز ہے. اور اگر ایسا کوئی بچہ ہے عورتیں بھی اسے غسل دے سکتی ہیں. لیکن اگر بلوغ تک پہنچ چکی ہیں یا قریب البلوغ ہیں تو پھر لڑکے کو مرد اور لڑکی کو عورتیں ہی غسل دیں گی. اور جو غسل دینے والا ہے اس کے لیے باوضو ہونا بہتر ہے کہ وہ باوضو ہو. جو شخص حالت جنابت میں ہو یا جو عورت حیض یا نفاس میں ہو تو وہ میت کو غسل نہ دے، کیونکہ اس کا غسل دینا مکروہ ہے. غسل تو ہو جائے گا لیکن ایسی عورت کے لیے اس حال میں غسل دینا یہ مکروہ ہے. اور غسل دینے کی جو اصل ہے، یہ جو میت کو غسل دیا جاتا ہے تو اس کی اصل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دیا اور اس کے بعد کہا کہ تمہارے مردوں کے لیے یہی طریقہ ہے، جس طرح تمہیں غسل دیا گیا یہی طریقہ تمہارے مردوں کے لیے بھی ہے. اور اگر خدا نخواستہ کسی کو بغیر غسل کے دفن کر دیا گیا، قبر میں رکھا گیا، تو اگر ابھی تک اس پہ مٹی نہیں ڈالی تو اس کو نکالا جائے گا، غسل دیا جائے گا اور پھر اس کا جنازہ پڑھایا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے اس کو دفن کیا جائے گا. لیکن اگر اس کو اسی طرح دفن کر دیا گیا ہے تو اس کے بعد اس کو نہیں نکالا جائے گا، اسی طرح اس کو چھوڑ دیا جائے گا. البتہ بغیر غسل کے، چونکہ جنازہ درست نہیں تھا، اس کا جو جنازہ پڑھایا گیا ہے پہلے وہ جنازہ درست نہیں ہوا اور اب قبر سے نکالنا ممکن نہیں ہے، تو لہٰذا قبر کے اوپر ہی اس کا دوبارہ جنازہ پڑھایا جائے گا. اور اگر کوئی شخص یہ وصیت کر لیتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے غسل فلاں مرد یا فلاں عورت دے گی، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ وصیت باطل ہے، کیونکہ یہ جو حق ہے یہ اس کے ورثاء کا حق ہے، اولیاء کا حق ہے. اب ان کی مرضی کہ وہ یعنی جس کو بھی وہ کہتے ہیں تو وہی شخص اس کو غسل دے گا. اگر آسانی سے اس کی وصیت پہ عمل کرنا ممکن ہو تو کر لیا جائے، لیکن ایسی وصیتوں کا پورا کرنا وہ ضروری نہیں ہوتا. ہر وہ وصیت جس کا تعلق اس کے مرنے کے بعد سے ہو، مجھے فلاں جگہ میں دفن کیا جائے یا میرا جنازہ فلاں شخص پڑھائے گا یا مجھے فلاں شخص غسل دے، تو ایسی جو وصیتیں ہوتی ہیں وہ شرعاً نافذ نہیں ہوتی.